السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد بعدد کل ذکر۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب و درود السلام۔ یا رب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ تمام اپنے رحمت کے خزانے، فضل کے خزانے، خیر کے خزانے، نور کے خزانے، ظہور کے خزانے، معرفت کے خزانے سارے کے سارے میرے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نشان فرمائے۔ اور یا رب العالمین جب سے تیری ذات مبارکہ ہے اور جب تک تیری ذات مبارکہ رہے گی، یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک یہ عمل جاری و ساری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں نے اس کا لے کے حاضر ہوں وہ ہے گردے کی پتھریاں، چاہے کتنی بڑی مرضی ہو، اور مثانے کی پتھریاں، اور جو گردے سے چل کے مثانے میں پھنس جاتی ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ پتھری جیسے بھی ہو، جتنی بڑی مرضی ہو، جیسی مرضی پتھری ہو، کیلشیم کی پتھری کو بھی یہ نکال دیتے ہیں۔ تو اس کو بنائیں اور بڑی اعتماد سے بنائیں اور ان کو سب کو دیں۔ اور جو باہر لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں، فون آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے، وہ بنائیں اور کھائیں اور اللہ کی رحمت کو مدد لوٹیں۔ تو اس کو نوٹ فرما لیں۔ کلمی شورا لے لیں آپ 1 پاؤ، اور کالی مرچ لے لیں 100 گرام۔ کلمی شورا جو ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ تو اچھی کوالٹی کا جو کلمی شورا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ست پودینہ ہوتا ہے، لمبا لمبا سا، تو وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو کلمی شوروں کا لوہے کی کڑھائی مضبوط والی، اور آگ اس کے اندر زیادہ ہونی چاہیے، تیز آگ کے اوپر اس کو رکھ کے، یہ عمل تھوڑا سا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ 2-3 گھنٹے میں یہ بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ آگ پہ چڑھا دیں اور نیچے آگ جلائیں، تو کچھ ٹائم میں یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ پانی بننا شروع ہو گیا۔ جیسے یہ پانی بننا شروع ہو جائے تو اس کو لمبی سٹک لے لیں، لوہے کی سٹک لے لیں لمبی والی، تو اس کے ساتھ اس کو ہلکا ہلکا ہلائیں، اور اس سے بچ کے رہنا، اس کے دھوئیں سے بچنا ہے اور اس کے شعلوں سے بچنا ہے۔ تو وہ کالی مرچ کے دانے 2-2 3-3 کر کے اس میں ڈالیں اور اس کو ہلکا سا ہلائیں، ہلکا سا، زیادہ ہلائیں گے تو یہ خشک ہو کے جم جائیں گے، پپڑی بن جائے گی۔ اس کو بس پانی ہی رہنا چاہیے، اور پانی کی شکل میں اس کو جہاں محسوس کرتے ہیں کہ پانی ہے وہاں اس میں کالی مرچیں ڈالتے جائیں، 2-2 3-3 کر کے ڈالیں۔ تو یہ جیسے ڈالیں گے تو یہ پٹاخہ مارتی ہے، پھٹتی ہے، بعض کا ادھر آگ لگ جاتی ہے۔ اس سے جو چھینٹیں نکلتی ہیں اس سے بچنا ہے، آپ نے دور رہنا ہے، درمیان میں کوئی چیز حائل کر لیں تاکہ چھینٹیں آپ تک نہ پہنچیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 6 فٹ کا جو آپ کے پاس سٹک ہو، سریا ہو لوہے کا، وہ لے لیں، اسے دور سے ہلانا ہے، اور اس کو دور سے ہی آپ نے مرچیں پھینکنی ہیں۔ میں تو ایسا کرتا ہوں کہ دور سے ایک پائپ کا جو پیس ہے وہ رکھ کے تو کڑھائی کے منہ تک لے جاتا ہوں، اور اس کے اندر پیچھے اس کے پیک وغیرہ لگا کے تو اس میں مرچیں پھینکتا رہتا ہوں، اور وہ خود بخود اس میں گرتی جاتی جا کے۔ اسی طرح آپ بھی کر لیں، یا کوئی اور بھی طریقہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کی آگ سے اور شعلوں سے اس سے بچنا ہے، دھوئیں سے بچنا ہے۔ آپ نے جب یہ مرچ ڈالیں گے تو ہر بار پٹاخہ نہیں مارتی، لیکن بیچ میں اکثر کوئی 2-3 بار ڈالنے سے آپ کو 1-2 پٹاخے بھی نکلتے ہیں، اور اس سے وہ کلمی شورا اڑتا ہے۔ کلمی شورا اڑ کے گرتا ہے تو پھر وہ کافی زخم بھی ہوتا ہے، جل جاتا ہے وہ جگہ، تو اس سے بچنا ہے آپ کو۔ تو جب یہ آپ کا ساری کالی مرچیں جو 100 گرام آپ کی ساری اس میں جل جائیں، اس کے بعد اس کو فوراً کسی اسٹیل کے برتن میں پلٹ دیں۔ تو اس کو ہاتھ میں لگانے، یہ فل گرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سے ٹھنڈا ہو 1-2 گھنٹے کے بعد تو یہ بالکل پتھر کی طرح جم جائے گا۔ اس کو ہتھوڑی کی مدد سے آپ توڑ لیں گے، توڑنے کے بعد اس کو آپ گرائنڈ کر لیں، اور پھر اس کی ایک ماشا خوراک ہے، آپ نے اس کو دینی دودھ سوڈے کے ساتھ۔ 1.5 لیٹر بوتل لے لیں اور 1.5 لیٹر دودھ لے لیں، اس میں آپ منہ میں ڈال کے اوپر سے 2-3 گلاس پہلے پی لیں، 2-3 گلاس اوپر سے فوراً پینے، اس سے یہاں تک بھر لیں اپنے آپ کو۔ جتنا زیادہ دودھ سوڈا پیا ہوگا اتنی جلدی وینز کھل کے گردوں پہ زور پڑے گا، پریشر پڑے گا، مثانے پہ پریشر پڑے گا، اور کوشش کرنے کی یورین کو روک کے رکھیں، جتنا روک سکتے ہیں اس کو روکیں۔ جب پریشر زیادہ بن جائے تو یورین پاس کریں، چھوٹا پیشاب کریں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پتھری ایسے نکلیں گی کہ جیسے بالکل پاؤڈر بن کے بالکل باریک ذرے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا پیشنٹ کو، جہاں مرضی پتھری پھنسی ہو، مثانے میں ہو، گردے میں ہو، کسی وینز میں پھنسی ہوئی تو بالکل باریک ہو گئی۔ پہلی خوراک آپ ایسے 200 ڈبکی کے آخری گلاس جب نیچے رکھتے ہیں تو درد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پھلا دیتا ہے، اور جو اس کے کونے جو چبھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو دونوں طرف سے اس کی نوکیں ہوتی ہیں، جب نوکیں چبھ رہی ہوتی ہیں تو وہی پین ہوتی ہیں، تو وہ جو پہلی خوراک سے ہی اس کے وہ جو نوکیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پین ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک خوراک آج بھی ہے، 24 گھنٹے بعد پھر دوسری خوراک دینی ہے۔ اور اگر وامٹنگ کسی کو ہو جاتی ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے تو اس کو پھر آپ ایک خوراک اور اسی وقت اور دے دیں اسی طریقے سے، ورنہ 24 گھنٹے بعد آپ دوسری خوراک دیں گے اس کو۔ اور لیکوڈ چیزیں پینے کے لیے اس کو کہیں گے زیادہ استعمال کریں، اور اگر شوگر پیشنٹ ہے تو شوگر فری، اگر شوگر پیشنٹ ہے تو شوگر فری بوتل ڈال لیں اس میں، اور دودھ کو ابال کے اچھے طریقے سے اس میں سے ملائی اتار لیں اور پھر وہ 2 سوڈا استعمال کریں۔ اور کھانے کے میں جو اس کو پرہیز ہے وہ ایک تو چاول بالکل نہیں دینا، ایک دانہ بھی چاول نہ کھائے، کوئی 1 ہفتہ 2 ہفتے تک استعمال نہ کریں، اور ٹماٹر کی بنی کوئی چیز استعمال نہ کریں، پالک اور ساگ کا پرہیز ہے، اور گاجر کا استعمال نہ کریں۔ یہ ساری چیزوں میں ریت ہوتی ہے، ان کا پرہیز رکھیں، تو جیسے انشاءاللہ پرہیز بھی کرے گا تو جہاں سے پتھری نکلی ہے وہ جو جگہ ہے وہ بھی پر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر پتھری بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کو بنائیں اور اپنے پیشنٹ کو دیں، کھائیں، اور اللہ کی رحمت سے نظر دیں۔ جب اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے تو میرے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود والسلام کے تحفے بھیجیں، میں سمجھوں گا کہ مجھے میرا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر یہ چاہیں نیکی کمانا تو یا آگے دوستوں کو شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ خیر برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔